نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورہ نبا کے بعد۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ واو کے لیے شفتین دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں اس شکل میں، والنازعات غرقا، غرقا، غین اور را، غین پر حروف میں سے ہے، را کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ آگے قاف بھی پر حروف میں ہے، خص ضغط قز مجموعہ ہے ان کا، حروف مستعلیہ ان کو کہتے ہیں۔ دو زبر والی تنوین ہے تو الف مدہ بنا کر رکیں گے، اگر نہیں رکنا تو تنوین کا ادغام ہوگا اس واو میں، تو پھر اس واو کے اوپر شد لکھی جائے گی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ پھر یہاں پہ دو زبر والی تنوین ہے تو ہم نے کیا کیا؟ الف مدہ بنا کر وقف کیا۔ اسی طرح پھر اس تنوین کو اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اس واو کے اوپر ادغام ناقص ہوگا۔ حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہ تنوین کے بعد واو تو یہ ادغام ہوگا جس طرح ہم نے وہاں پہ کیا۔ اس کو بھی ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک بار۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ یہاں پہ تنوین کے بعد آگے فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو اس تنوین کا یہاں پہ اخفا کریں گے اگر اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ با کا قلقلہ کریں گے کیونکہ کوتب جد ان میں سے ہے، تو ان حروف میں جب بھی ساکن آئیں یہ حروف تو ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ حروف اخفا میں سے ہے فا، تو یہ اخفا ہوگا۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ امرا نہیں کریں گے۔ یہ ہوئی جی تجوید کے بارے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں ہر کلمے کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیسے بنا۔ تو یہ واو قسمیہ ہے، واو جارا ہو کر، واو جارا ہو کر اس کی آگے اقسام میں سے واو قسمیہ ہے، واو عاطفہ بھی ہے، واو قسمیہ بھی ہے، واو حالیہ بھی ہے، اس طرح۔ النازعات، یہ نون زا اور عین، نزع کا وقت جیسے کہتے ہیں نا، نزع، یہ لفظ نون زا عین جو ہے یہ باب ضربہ یضرب سے آتا ہے، نزع ینزع تنزع، تو یہ باب ضربہ سے یہ لفظ آتا ہے، یہ ایسے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ فاعلات کے وزن پر آ رہا ہے، فاعلات کے وزن پر یہ آ گیا نازعات۔ آگے اس سے پہلے الف لام لگانا ہے، لگا لیا۔ الف لام کے اوپر، لام کے اوپر جزم لکھیں گے یا نون کے اوپر تشدید لکھیں گے، یہ ڈیسائیڈ کرے گا حروف شمسی اور قمری۔ اگر حروف قمری ہوتا تو یہ لام کے ادھر جزم لکھی جاتی القمر کی طرح۔ یہ چونکہ حروف شمسی ہے، نون ہمیں نہیں پتا کون سے ہیں لیکن اس کو ادا کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں، نون لام، تو نون اور لام دونوں قریب المخرج حروف ہے، اس لیے یہ دونوں حروف شمسی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ نون کے اوپر ہم شد لکھ دیں گے۔
اگر یہاں پہ با ہوتا تو پھر ہم دیکھتے لام، لام کے لیے زبان اوپر جا کے لگ رہی ہے با، با میں کہیں زبان کا عمل دخل ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر لام کا یہ قریب المخرج نہیں ہے، تو اس کا ادغام نہیں ہوگا، یہ لفظ الباب پڑھا جائے گا۔ اس با سے پہلے لام کے اوپر جزم لکھیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی کہ یہ شمسی ہیں یہ قمری ہیں، رٹا لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، صرف آپ پروناؤنس کر کے دیکھ لو کون سا حرف ہے، شاید پڑھ لیں، قمری ہے شاید نہ پڑھے۔ لام کا قریب المخرج ہے، لام کے مخرج سے اس کا مخرج قریب ہے تو شمسی، بعید ہے تو قمری۔ غرق، یہ لفظ غین، را اور قاف، غرق اردو کا بھی ہے، یہ مصدر ہے۔ والناشطات، واو پھر عطف ہے جی یہاں پہ، نون شین اور تا مادہ سے نشط، یہ باب نون سے بھی آتا ہے اور داد سے بھی آتا ہے، دونوں الفاظ سے بھی آتا ہے، باب نون اور داد۔ اور فاعلات کی طرح یہ بھی ناشطات، اور اس سے پہلے بھی الف لام لگا کے کیونکہ نون حروف شمسی میں سے ہے تو الناشطات ہو گئے۔ نشطہ جو ہے یہ اسی کلمے کا یہ مصدر ہے۔ واو پھر عطف، سابحات، سبحہ، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، تو سابحات فاعلات کے وزن پر ہے تو یہ بھی اسی طرح لفظ بن جائے گا۔ سبحن پھر مصدر ہے۔ سابقات، سبقہ، سبقہ یسبقو، یہ سا با اور قاف۔ سابحات، سبحہ یہ باب فا سے آتا ہے، سبحہ یسبح، اور سبقہ جو ہے وہ باب دعات سے، اور غرقہ باب سین سے، یہ باب دعات سے۔ سبقہ یسبقو، یہ بھی فاعلات کے وزن پر، پھر یہ سبقہ مصدر، پھر فل مدبرات امرا، مدبرات جو ہے دال با اور را مادہ سے، یہ لفظ ہمارا باب تفعیل سے آئے گا جی، باب تفعیل۔ دبر فعل یفعل تفعیلا، دبر یدبر تدبیرا، ٹھیک ہے جی۔ تو دبر یدبر، یہ باب یہ ہوا ثلاثی مزید فی سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ثلاثی مزید فی کا کوئی لفظ ہو تو اس سے اسم الفاعل بنانا ہو فاعل کی طرح، یہ مونس کلمات ہیں سارے، فاعل سے فاعلات جمع مونس سالم، تو دبر یدبر سے اگر بنانا ہے تو وہ کیا بنے گا، یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلیں گے، تو یہ مدبر یہ اسم الفاعل بن گیا۔ تو اگر اس کو جمع مونس سالم بنانا ہے تو مدبر کو مدبرات، جیسے فاعل سے فاعلات، اسی طرح مدبر سے مدبرات۔ اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں جی، ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لام کے اوپر جزم لکھیں یا میم کے اوپر شد لکھیں پیش کے ساتھ۔ تو پھر ہم نے دیکھا لام کے لیے مخرج کیا ہے، نوک لسان اوپر والے ثنایا اولیاء کے پیچھے جا کے لگ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ میم اس کے ساتھ قریب المخرج ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، لام میم، تو میم جو ہے لام کے قریب المخرج نہیں ہے، اس لیے ہم اس لام کے اوپر جزم لکھ دیں گے، شد نہیں لکھیں گے۔ تو یہ الف لام لام تعریف ہے تو الف کے اوپر زبر آئے گا۔
یہ حمزۃ الوصل ہے. المدبرات امرن، مصدر ہوا کس سے؟ الف حمزہ میم را مصدر. یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق ایکسپلین کر لیا ہم نے. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. علم نحو میں دیکھتے ہیں ان کا کیا آپس میں ربط ہے. جیسے ہم نے کہا کہ واو قسمیہ ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کلمہ فعل محذوف ہے جو اقسم کی شکل میں ہے. یعنی باب افعال افعل یفعل کے وزن پہ اقسم یقسم اقسم واحد متکلم کا صیغہ جس میں آنا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. مستتر اور یہ فعل، یہ فاعل ہے اور جمع فعل، فعل جمع فاعل دونوں اکٹھے ہوئے. آگے کیا ہوگا؟ واو کے بعد یہ جو نازعات ہے یہ فاعل ہے، اسم الفاعل. تو اس کے ساتھ اس کا آگے مصدر جو ہے یعنی ہم معنی مصدر، اس کو ہم مفعول مطلق کہیں گے. ناشطات جو ہے یہ تو اسی مصدر سے، اسی مصدر کا لفظ آگے مفعول مطلق آیا ہے. یہ منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہوا. تو ان منصوب کلمات کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 8 منصوبات بلکہ 13 منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے. تو یہ شکل ہمیں جملے کی حیت بتا رہی ہے کہ یہ 5 مفاعیل مطلق ہیں. مفعول مطلق، یہ قریب المانی الفاظ لیے گئے ہیں اور یہ ہم معنی اسی مصدر سے لفظ ہے، سبحن سبقن اور نشتن. جبکہ نازعات کے سے تنزع نزعن، جیسے میں نے بتایا نا یہ دارابا سے آتا ہے، تو نازع ینزع سے اگر الملائکۃ تنزع نزعا بشدتی بغرق، یعنی اس طرح الفاظ آئے گا. غرقن کا مطلب یہ ہے کہ غوطہ زن ہو کر انسانی جسم کے اندر ہر حصے سے غوطے لگا کر جان کی روح کو جو ہے وہ باہر نکال لیتی ہے. یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جمع مؤنث سالم استعمال ہوا ہے. تو ہم کہیں گے فعل اور فاعل، اور یہ سارا یہ جو لفظ ہے یہ اپنے منصوب کے ساتھ ہم کہیں گے یہ مجرور ہے اس واو جارہ کی وجہ سے، تو یہ اس کا مفعول مطلق ہے. تو گویا دونوں مل کر یہ معطوف بنے، اور یہ معطوف اول معطوف علیہ یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، یہ معطوف ثالث، اور یہ معطوف رابع. تو یہ چاروں معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مرکب عطفی ہو کر کیا بنے؟ مرکب جاری. کس جار کی وجہ سے؟ اس واو. یہ عطف ہیں دونوں واو، اور یہ فا ہے. فا کا سبب علماء یہ لکھ رہے ہیں ترتیب. یہ کفار کی روح قبض کرنے کے لیے غوطہ زن ہو جانا، یہ مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے غوطہ زن ہو جانا، نکال لینا شدت سے، پھر اس کو روح کو لے کر تیرتے ہوئے چلے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے.
قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں اور بند کھول دینے والوں کی، یعنی یہ سختی سے روح نکالنا اور بند کھول دینا، اس میں تفصیل سے علماء نے اتفاق رائے سے یہ کفار کی روح قبض کرنا اور یہ مومن کی روح قبض، مسلمان کی روح قبض کرنے کے معنی میں لیا ہے، اور پھر اس کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے بڑھنے والیوں، یعنی وہ جو روح سبقت لے جانا، ہر کام میں اللہ کے حضور سے جو اذن ملے اس کو سر انجام دینے میں سبقت لے جانے والیوں کی قسم۔ پھر اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو تدبیر سے اس کے اوپر عمل پیرا کرنے والیاں، تو گویا یہ قسم جو ہے یہ معطوف علیہ جمع 4 معطوف اس سارے مرکب عطفی کی ہے کہ ان سب کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو ترتیب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ واو، یہ تو اس واو سے مراد کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اس میں پہلے اور بعد کی پابندی نہیں ہے۔ ان تینوں کے ہو جانے کے بعد یہ فا اس لیے آیا کہ ترتیب یہ ہے۔ اگر یہاں پہ بھی واو ہوتا تو پھر کوئی چانس نہیں تھا کہ یہ پہلے ہو جاتا یا یہ پہلے ہو جاتا۔ تو یہ فا ہمیں بتا رہا ہے کہ ان 3 کاموں کے ہو جانے کے بعد یہ کام ہوگا۔ تو اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس فا کی ترتیب کے معنی میں ہونے کا پتہ چلے گا۔ ترتیب جمع تعقیب، تعقیب کہتے ہیں عقب کو، عقب سے تعقیب ہے، عقب یعقب تعقیبا، یعنی کہ عقباً وہ کھڑا ہو گیا، یعنی وہ بالکل چھپا ہوا ساتھ ہی پیچھے ہی کھڑا تھا، اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، ایک تو اس کام کے بعد یہ ہونا ہے، ترتیب یہ ہے، اور فوراً ہونا ہے۔ اگر فوراً نہ ہوتا، تھوڑی دیر بعد ہونا ہوتا، 6 مہینے بعد یا 2 دن بعد، تو پھر لفظ ثم استعمال ہوتا۔ ثم جو ہے وہ ترتیب جمع تراخ، یعنی تاخیر سے کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مرکب عطفی جو 3 ہیں، واو، فا اور ثم، اس کے اوپر ہم نے لیکچر دیا ہوا ہے، کافی اچھی طرح ڈیٹیل سے سمجھایا ہے، تو یہ بات آپ کو اس طرح اس میں سمجھ آ جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری روح جو ہے وہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی آسانی سے نکالے، مومنین کی روح نکالنے والے طریقے سے ہماری روح اللہ تعالیٰ نکالے۔